अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जहां तक के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क के चारों सूबे में उनकी तंजीमी तौर पर जो बगावतों का सामना है और तीन सूबाई हुकूमतों में जो अरकान की वफाकी खुसूसन सूबाई काबीनाओं के अंदर जो वज़रा की बगावत का सामना है उस पर हम तफसीली बात करेंगे और इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि इसके पसे पर्दा ऐसे कौन से मोरक़ात हैं जिसके नतीजे में ये तमाम बगावतें जो अमल में आई हैं। आज मैं आपको हम आगाज़ करते हैं पंजाब से। पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने के बाद इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं उनकी ये कोशिश रही और हर बार जब भी उनकी मुखालफत होती रही तो वो कहते रहे कि उस्मान बुज़दार किसी सूरत भी जो है वो सूबे के वज़ीर आला को वो तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन वक्त ब वक्त हमने देखा कि जो सूबाई काबीना के अंदर जो इख्तलाफात थे वो उभर कर सामने आते रहे, लेकिन वो इख्तलाफात जो सूबाई काबीना में थे वो तो बज़ाहिर सामने नहीं आए, लेकिन हमने देखा कि वहाँ उनकी एक बड़ी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ जिनके रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी तरफ से ये बात आती रही कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग काफ जो है उनके रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही जो इस वक्त पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं वो वज़ीर आला के पंजाब के वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म जब गुज़िश्ता हफ्ते डिवोर्स गए थे तो ये सारी सूरत हाल हमने देखा कि बड़ी शिद्दत से उभर आई। सरदार उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें थी उनमें ज़्यादा शिद्दत आना शुरू हो गई और हमने देखा कि इस तरह की सूरत हाल हुई कि वज़ीर आज़म को ख़ुद जो है वो मुदाखलत करना पड़ी और हफ्ते इतवार और आज पीर के रोज़ उन्होंने पख्तूनख्वा, पंजाब और आज सिंध के दौरे किए हैं। इसी दौरान कल इतवार को एक ख़बर आई कि जाम कमाल के ख़िलाफ़ जो स्पीकर कुद्दूस बिज़नजो ने बगावत की थी, चेयरमैन सेनेट ने मुदाखलत करके इन दोनों फरीकैन को राज़ी किया और वो मामला जो है वो अब काफ़ी हद तक जो है वो ठंडा हो चुका है। मैं आपको ये बात बताऊं कि आखिर ऐसा क्या मामला है पंजाब में कि सरदार उस्मान बुज़दार के हवाले से इतनी शिद्दत से जो मुखालफत सामने आ रही है और उतनी ही शिद्दत से इमरान खान उनके लिए जो है वो एक जो है वो मजबूत किस्म की डाल बने हमें नज़र आते हैं सरदार उस्मान को बचाने के लिए। हमें ज़रा ने ये बताया कि सरदार उस्मान की तकर्री के पीछे एक तो न सिर्फ उनकी एक बड़ी सिफारिश उनके पास थी जो इमरान खान को उन्होंने करवा के ख़ुद को वज़ीर आला बनवाया, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान और उनकी किचन कैबिनेट के जो दो अहम लोग हैं जिनमें कहा यह जाता है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं और एक उनकी जो है वो इंतहाई काबिल एतमाद साथी जहांगीर तरीन खान, वही पंजाब सूबे के मामला संभालते हैं और यही सबब है कि अपनी जो है वो सलाहियतों अब एक ताल के नाज़िम होने के बाद जब उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया गया तो जाहिर बात है कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की बनस्बत उनका सियासी कद काठ इतना बड़ा नहीं जितना उन दोनों शख्सियात का है। तो नतीजे में वो पंजाब के तमाम मामलात पर उनका जो है वो पोजीशन बहुत ही जो है वो मौसर नज़र आती है। इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बचाने के लिए इमरान खान ने कोशिश की और उन्होंने आईजी पुलिस पंजाब को तब्दील किया। उसके बाद उन्हीं दिनों चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी तब्दील किया गया। कहा यह जाता है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के जो अख्तियारात हैं वो भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दे दिए गए और अब वो तमाम तैनातियाँ जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं या इस तरह की दीगर जो भी पोस्टिंग्स होती हैं वो चीफ सेक्रेटरी खुद ही करते हैं और अब वो डायरेक्ट वफाक से ही अहकामात लेते हैं। ये वो इतनी कोशिश भी नहीं करते, सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनसे भी जो है वो मुशावरत नहीं करते। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि हमें ये इतलात हैं कि इस दौरान ही आपको ये भी बात याद होगी कि जब कुछ माह पहले इत्तेहादियों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातों के दरमियान जब तलखियाँ बढ़ी तो ये कहा गया कि एक वजारत MQM को दी जाएगी, एक वफाक में वजारत मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को दी जाएगी
اور اسی طرح جی ڈی اے کو بھی کچھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کا وعدہ کیا گیا. مسلم لیگ کاف اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. اب ہوا یہ کہ ایم کیو ایم جیسے ہی سروسز ایکٹ کی منظوری ہوئی تو ایم کیو ایم کے جو وفاقی وزیر تھے خالد مقبول صدیقی، انہوں نے اپنی وفاقی وزارت چھوڑنے کا اعلان کیا اور نتیجے میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی. اور ہم نے دیکھا کہ تینوں صوبوں کے اندر جو ہے اتحادی جماعت بلوچستان اور پختونخوا اور پنجاب میں بغاوتیں واضح طور پر سامنے آئیں. اب ہوا یہ ہے کہ اتوار کو جب وزیر اعظم عمران خان صاحب پنجاب میں پہنچے لاہور میں، انہوں نے جو مختلف مشاورتی اجلاس کیے، ایک بار پھر انہوں نے اپنے موقف کا اعادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انہی دنوں ان 2-4 روز کے دوران ایک نئی بات جو ہمیں سامنے نظر آئی سیاسی منظرنامے میں، وہ یہ تھی کہ چودھری نثار علی خان جو مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم سرکردہ رہنما تھے اور پاناما کیس کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت اور ان کے درمیان جو دوریاں بڑھیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ 2018 کے انتخابات میں انہوں نے آزاد حیثیت میں انتخابات لڑے، صوبائی اسمبلی پنجاب کی نشست پر کامیاب ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے صوبے کی جو نشست تھی ایز اے ایم پی اے، انہوں نے اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا. اب جب چودھری نثار علی خان کا نام سامنے آیا تو ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر عثمان بزدار کو عمران خان صاحب حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں گے، اگر وہ اسے بچانے میں کامیاب نہ ہوئے تو عین ممکن ہے کہ چودھری نثار علی خان ہی پنجاب کے آنے والے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اس سلسلے میں ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ مختلف اوقات میں چودھری نثار اور حکومت کے درمیان بات چیت بھی ہوتی رہی، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹا کر مسلم لیگ کاف کے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جاتا ہے تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ جہانگیر ترین خان اور مختوم شاہ محمود قریشی کا وہ اثر پنجاب کی مشینری پر، حکومت پر نہیں رہے گا جو اس وقت عثمان بزدار کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ جہانگیر ترین اور مختوم شاہ محمود قریشی بھی چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار جو ہے وہ موجود ہوں. عمران خان صاحب کو ایشو یہ ہے کہ اگر وہ عثمان بزدار کو ہٹاتے ہیں تو ان کے لیے ایک ایشو یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پنجاب کے اندر مختلف لابیز یا دڑے بندیاں ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی، ایک تو یہ ہوگا. لیکن اگر ان کی جگہ کوئی اور مضبوط تحریک انصاف کا جو رہنما وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتا ہے تو پنجاب میں ان کی گورننس نہ صرف بہتر ہوگی، لیکن پنجاب میں تحریک انصاف جو ہے اس وقت جس سیاسی جو ہے وہ پسپائی کی پوزیشن میں وہ اس میں سے نکل آئے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو یہی ایشو ہوگا خود مختوم شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے لیے. اس لیے یہ چودھری پرویز الہی کسی صورت ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ان کا جو ہے وہ اثر ختم ہو جائے اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں. اچھا، میں آپ کو یہاں ایک اور بھی بات ہم آپ کو شیئر کریں کہ چودھری پرویز الہی واحد وہ پنجاب میں اس وقت ان کی جو اتحادی ہیں جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کو باعزت طریقے سے واپسی اور محفوظ راستہ فراہم کیا. نتیجے میں تحریک انصاف ایک بڑے جو ہے وہ بحران سے نکل آئی تھی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی یہ خواہش بھی ہے اور کوشش ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں. لیکن اس صورت میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر چودھری نثار علی خان وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر سامنے آتے ہیں تو چودھری پرویز الہی کی پوزیشن بھی وہ نہیں رہے گی. تو اب صورتحال یہ رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی بھی اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی اتحادی رہے ہیں، چودھری نثار علی خان بھی اسی صف میں کھڑے ہیں، لیکن دونوں کے جو سیاسی نظریات ہیں وہ مختلف ہیں تھوڑے فرق کے ساتھ. تو اس ساری صورتحال میں آپ جو ہے وہ کل جو ہم نے صورتحال دیکھی کہ جب چودھری نثار علی خان صاحب کا نام وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے لایا جانے لگا تو ہم نے دیکھا کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ ایک بالکل جو ہے وہ صورتحال نیچے چلی گئی. یہی صورتحال اب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جو تھی وہ اتوار کے روز مسئلہ حل ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے.
اب رہا مسئلہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کا 3 وزراء کو جو ہے وہ ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ان عہدوں سے ہٹانے کے بعد باقی لوگوں کو بھی پیغام دے دیا گیا، اور نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں وہ بھی اب تھم جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں سندھ کی طرف۔ سندھ میں تحریک انصاف کے اندر جو وزراء ہیں، فیصل وابڈا، علی زیدی صاحب، ان کے رویوں کی وجہ سے کراچی سے جو ایم این ایز جو منتخب ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے ووٹرز کا سامنا کرنے کے لیے بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ کراچی میں جو ہے وہ یہ وزراء، ان کے رویے اتنے جو ہیں وہ غیر مناسب ہیں کہ ان ایم این ایز کو نہ وہ ٹائم دیتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ ہم نے ایک بار قومی اسمبلی میں بھی دیکھا کہ ان ایم این ایز اور وزراء کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ وزیر اعظم اب کراچی گئے ہیں اور انہوں نے آج جو ہے وہ بڑا مصروف دن کراچی میں گزارا، اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کے معاملات میں جو ترقیاتی وفاق کی اسکیم ہے ان میں بھی جو ہے وہ وفاق انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وفاق کی جو ترقیاتی اسکیم ہے اس میں جلد ہی فنڈ جو ہیں وہ جاری کروائے جائیں گے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب عارضی طور پر یہ جو بغاوتیں تھیں پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اس کو دبانے میں کامیاب ہو گئے، اور سندھ میں بھی جو ان کے ارکان تھے ان کی جو کافی جو تحفظات تھے اس کو بھی ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ سارا عارضی بندوبست ہے، کیونکہ جس طرح مہنگائی اور عدم غیر یقینی کی صورتحال ملک میں پیدا ہوئی ہے، تو اس صورتحال میں مجھے لگتا ہے یہ عارضی طور پر تو انہوں نے اس سارے معاملے کو حل کیا، لیکن مستقل طور پر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ اس طرح کے بحران مزید جنم لیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس دیں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید آپ کی رائے کے پیش نظر بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔